درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت میں جانے کے بعد آج ان مجالس کی قدر نہیں ہے۔ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو صرف افسوس کس بات کا ہوگا؟ دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، تب اور تمنا کریں گے کہ کاش کچھ اور دیر اللہ کا ذکر کر لیے ہوتے، لیکن اس وقت حسرت اور یاس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کی قدر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔ اور بہت نبی ہو چکے جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں واقع ہوئے، اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاج لوگوں سے محبت ہے، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ اس سے پہلے ہفتہ جو تفسیر ہوئی ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ غزوہ احد میں اولاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب مسلمانوں کو اولاً فتح حاصل ہو گئی
اور سب لوگ مال غنیمت کے حصول کے اندر جانے لگے، تو پھر ان لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہاں رہنا اب بے سود ہے، لہذا ہم کو بھی ادھر جانا چاہیے۔ لہذا اس کا فائدہ اٹھایا خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے جو ساتھی تھے جو اس طرف سے بھاگ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ موقع خالی ہے تو انہوں نے پھر وہاں سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور آگے سے جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، اور اس طرح مسلمان بیچ میں دب گئے، اور پھر مسلمانوں کی جو جیتی جنگ تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اس میں بہت سے مسلمان، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی جو ہے شہید ہو گیا، اور خون مبارک بھی نکلا، اور بھی بہت سارے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، چونکہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، تو ان کی ذرا سی بھول بھی اور لوگوں کے لیے بہت بڑی جو ہے خطا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ذرا سی بھول پر بھی اور ذرا سی خطا پر بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان کو ڈانٹ پلائی ہے، اور یہ کہا کہ اگر تم کو نقصان پہنچا ہے تو ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، پوری تفصیل آئی، اور یہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، یہ آپ کے بارے میں پھیلا دی گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو پھر ایسی صورت میں صحابہ کرام نے اپنی ہمت کھو دیا اور اپنے صبر کو کھو دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ مان لو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پا جاتے، وما محمد الا رسول، تو آپ تو رسول ہی تو ہیں، کوئی اللہ تو ہے نہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی تو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شہادت ہو جاتی تو کیا تم سارے لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، اگر ایسا ہو بھی گیا ہوتا تو بھی تم کو میدان میں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، میدان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سی جانیں بھی مسلمانوں کی اس میں گئیں۔ تو فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص الٹا پھر جائے گا اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ اب اس آیت کریمہ میں جو آج پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت مزید اسی کو بیان فرما رہے ہیں، کیا کہ اگر کسی انسان کو مرنا لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العزت نے موت نہیں لکھی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر موت آ نہیں سکتی۔ اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، پھر اس کے بعد میدان سے بھاگنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ جب اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے تو پھر موت سے بھاگنا، موت کے ڈر سے، جہاد سے بھاگنا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایمان کے اندر نقص کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایمان کامل ہے کہ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے، تو اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس کے اوپر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی نفس کے لیے، کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، کتاب مؤجلا، اس طور پر کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی ہے، اللہ نے مقرر کر کے لکھ دیا ہے کہ کس گھنٹے میں، کس دن، کتنے بجے موت آئے گی، ایک سیکنڈ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے نہ ایک سیکنڈ انسان مرے گا نہ اس کے بعد، کتنا کھا کے مرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کتنا پانی پی کے مرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے بغیر انسان کو موت نہیں آ سکتی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں،
اور جو آخرت کے ثواب کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی ہے، اگرچہ صحابہ کرام کی یہ نیت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی نیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس لیے چھوڑیں تاکہ مال و دولت ہمیں حاصل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام مال کی طمع میں اور مال کے لالچ میں مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ اس لیے کہ اب یہاں پر ہمارا رہنا بے سود ہے، جنگ تو فتح ہو چکی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب سارے مسلمان بھاگے چلے جا رہے ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کو کھدیڑ رہے ہیں اور ان کا جو مال چھوٹا ہوا ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی کہیں ہم لوگ یہاں فالتو کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی چلیں کچھ کریں، تو اس لیے وہ اتر آئے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ مال کی طمع اور مال کی لالچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے مال غنیمت کے حصول میں لگے ہیں تو آپ کو ملے گا اور جو نہیں لگا اسے نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا جو جہاد میں حصہ لیتا ہے اس کا مال غنیمت میں حصہ مقرر ہوتا ہے، وہ چاہے مال غنیمت کو اٹھا کر کے یہاں رکھے یا نہ رکھے۔ اس لیے صحابہ کرام مال کی طمع میں یا مال کی لالچ میں نہیں گئے، لیکن ان کی چھوٹی سی غلطی بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ڈانٹ پلائی ہے اور متنبہ فرمایا ہے، اور اس کو دنیاوی ساز و سامان کے ارادے سے تعبیر کیا ہے کہ جو شخص دنیاوی ثواب کا، دنیاوی نتیجے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو بھی اس میں تنبیہ ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارا دنیا کا منافع مقصود ہو، ہمیشہ اپنی آخرت کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ بہت سے لوگ دین کا کام بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے ہماری دنیا کا فائدہ ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب دیکھ لیں گے تو ہماری سیلری بڑھا دیں گے، یا پھر ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے۔ نماز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے ہے، اس سے ہم دنیاوی منافع مقصود نہ رکھیں، ورنہ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیاوی نتیجے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم صرف اس کو دنیا میں سے کچھ حصہ دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جب ہم آخرت کے ثواب کا ارادہ کریں گے تو دنیا تو اللہ ویسے ہی گھلوے میں عطا فرما دیں گے۔ دنیا کہاں گئی ہے؟ جیسے کوئی بھینس لے کر کے آئے دودھ کے لیے تو گوبر تو اس کو فری میں مل جائے گا، اس کی اوپری بنا لے، جو بنانا ہو بنا لے۔ اسی طریقے سے دنیا جو ہے یہ گوبر سے بھی کمتر ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی غیر مسلم کو، اللہ کا انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، لیکن چونکہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے اللہ نواز رہا ہے، غیروں کو بھی نواز رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ مقصود کیا ہو؟ آخرت مقصود ہو۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، لیکن دنیا کو مطلوب اور مقصود بنا کر کے عبادت نہ کی جائے۔ فرما رہے ہیں اللہ وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمانے کے لیے پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی امتوں کی مثالیں دی ہیں۔ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تو ان کے جو ماننے والے تھے، اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے جو تھے، ان کا کیا حال تھا، وہ کیسے مقابلہ کیے؟ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں۔ ربیون کے معنی اللہ والا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟
ربانی، کیا کہلاتا ہے؟ ربانی کہلاتا ہے۔ جیسے اپنے نام کے ساتھ حج کوئی کر لیتا ہے تو کیا لگاتے ہیں؟ حاجی، کیا لگاتے ہیں؟ حاجی صاحب لگا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر لگا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے حافظ ہو گیا تو حافظ خورشید صاحب، حافظ ممتاز صاحب۔ اسی طریقے سے مولانا صاحب ہو گئے تو مولانا کا ٹائٹل لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والا جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ربانی بولتے ہیں۔ رب والا، رب کی اطاعت کرنے والا، رب کی بات ماننے والا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ربانی بولتے ہیں۔ تو اللہ نے ربیون کا لقب دیا ہے کسے؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو پچھلی امتوں میں پچھلے نبی کے جو امتی گزرے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، کَأَيِّن کا مطلب بہت سے نبی، من نبیٍ بہت سے نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے لڑائی کی ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ فرما رہے ہیں فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی۔ انہوں نے جب جہاد کیا تو راستے میں جو مصیبت واقع ہوئی، جو پریشانی ہوئی، اس پر ہمت نہیں ہارے۔ جو صحابہ کرام میں سے بعض لوگ اب غزوہ احد کے بعد ہمت ہار گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندا نے ان کا کلیجہ تک نکلوا لیا۔ ایسی صورتحال کتنے صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں ایسی بات پیدا ہو گئی کہ وہ ہمت ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کتنے اللہ والے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جہاد کیا، لیکن جو مصیبت واقع ہوئی اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہارا، ہمت بلکہ ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اولو العزمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو مصیبت آئی اس پر صبر کیا۔ مصیبت آنے پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ہمت ہار جائیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ وَقَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں واقع ہوئے، اور نہ ان کا زور گھٹا۔ ضعوفو کا مطلب کمزور ہونا، وہ کمزور نہیں ہوئے اس کی وجہ سے کہ ارے سامنے والے کے پاس تو اتنا اسلحہ ہے، ان کی اتنی تعداد ہے، ہمارے پاس تو اتنی تھوڑا سا سامان ہے، ہمارے پاس تو گھوڑا نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے۔ نہیں، کمزور نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور ایمان کامل کی وجہ سے لڑائی کرتے تھے۔ وہ اسلحہ کے بل پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ پر کامل اعتماد کی وجہ سے جہاد کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وما ضعفوا، ان کا زور نہیں گھٹا، وہ کمزور نہیں پڑے۔ وما استکانوا، استکانا یستکینو کے معنی آتے ہیں دبنا، دب جانا، کسی کو دیکھ کر کے دب جانا، اس کے اسلحے کو دیکھ کر اور اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کی قوت کو دیکھ کر مرعوب ہو جانا۔ فرمایا وما استکانوا، اور دبے نہیں طاقت کو دیکھ کر کے۔ واللہ یحب الصابرین، بلکہ کیا کیا؟ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ثابت قدم رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ایسے لوگوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کے امتی تھے، جو اللہ والے تھے، خالص اللہ پر ایمان لانے والے تھے، وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، ہمت نہیں ہارے، دبے نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ ان کی کیا صفات تھی؟ 4 صفات ذکر فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز کیا اللہ فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سب سے پہلی چیز کیا فرمایا؟ ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔
یعنی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہیں، جہاد میں مصائب بھی پیش آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس میں شہادت بھی مل رہی ہے، زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس پر صبر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ہے ان لوگوں کی پہلی صفت۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ آ جائے، سینہ چوڑا ہو جائے، تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک صاحب ملے، نماز نہیں پڑھا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے اگرچہ کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں بھی اگر یہ بات آ گئی کہ ارے تیرے کیا پوچھنے، دیکھ تو نمازی ہے اور وہ تو جہنمی ہے، دل میں تو یہی سوچتے ہیں۔ کیا اللہ دل نہیں دیکھ رہا؟ کیا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ اللہ دلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دلوں کے احوال ہیں ہمارے، اپنے دل سے سامنے والے کو جہنمی سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو گیا جہنم میں اور ہم ہی تو ہیں بس جنت میں جانے والے، چونکہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور ہم نے تو بہت بڑا فریضہ ادا کر دیا ہے، اور ہمارے جو حقوق ہم نے لوگوں کے لوٹے ہیں اس پر کوئی نگاہ نہیں۔ بہنوں کا حق ہم نے مارا ہے، بھائی کا حق ہم نے مارا ہے، کتنے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کے اندر حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نماز پڑھ کر کے اپنے اوپر ناز کر لیا اور شیطان کو موقع مل گیا ہماری ساری عبادت پر پانی پھیرنے کا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اس پر ناز نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر انکساری اور عاجزی اختیار کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ عبادت کرنے کے بعد چنانچہ نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہم نماز میں التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی، میری گناہ معاف کر دیجیے۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ نماز کے اندر اگر انسان 2 رکعت نماز صحیح طریقے پر پڑھ لے تو پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ اللہ یہاں پر کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھ، پوری زندگی کوئی بھی نیک کام کرنا، اس کے بعد گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ اللہ سے کیا کہنا کہ اے اللہ میری گناہ کو معاف کر دیجئے، اور میری یہ عبادت جو تیری شایان شان تو نہیں ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ تو میری عبادت کو نہ دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کو دیکھتے ہوئے میری عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ یہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو ذکر فرمائی ان لوگوں کی جو پچھلے انبیاء کے امتی اللہ والے گزرے ہیں، ان کا کیا عمل تھا؟ سب سے پہلا عمل یہ دعا تھی کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتے تھے تو اس کے بعد اتراتے نہیں پھرتے تھے، اپنی شان کو نہیں بیان کرتے تھے، فخر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے سامنے جا کر کے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جو عمل کیا ہے اس عمل کے اندر کچھ ہم سے کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں کیا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو معاف فرما دیجیے۔ اس میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہو، جو حد آپ نے مقرر فرمائی ہے، ہم نے اس حد کو پھلانگ دیا ہو، اس ضابطے کو توڑ دیا ہو، اپنی طرف سے منمانی کام کر لیا ہو، تو اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یہ اللہ سے دعا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، تیسری کیا دعا کرتے اللہ سے؟ تیسری دعا کرتے اے اللہ موت تک تو ہمیں اس کام پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، موت تک۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب ناز ہوتا ہے،
فخر ہوتا ہے، گھمنڈ اور کبر دل کے اندر آتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اللہ اس عبادت کو چھین لیتے ہیں اور اس سے غافل کر دیا کرتے ہیں، اس سے غافل کر دیا کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ غافل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کا واقعہ ہے، بہت زیادہ ان کی ایج ہوئی، بہت زیادہ۔ ان کا کیا عمل تھا؟ ہاں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ امام صاحب کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام کی طرف سے پھینکا تھا، وہ کون ہیں؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جائیں گے، ان میں سے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے جو تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ سارے جہاد میں شریک رہے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اترتا دیکھا ہے، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے ماہر ہیں۔ اب آپ سوچیں ان کی بزرگی کے اوپر اور ان کے تقوی کے اوپر کوئی شک کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ سوچیں ان کو کوفہ کے اندر ایک مسجد میں امامت کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کو کوفہ میں مسجد، بڑی مسجد کا امام مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے اوپر دیکھیے ہر جگہ 1-2 لوگ ایسے رہیں گے جو امام پر تنقید کرنے والے رہیں گے، ہر جگہ کی یہ بات۔ پھر حشر دیکھیں کیا ہوا، باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب اسی مسجد کے تھے، انہوں نے لیٹر لکھ کر کے خط روانہ کر دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ کس پر الزام لگا رہے ہو بھائی؟ ارے کس پر تم الزام لگا رہے ہو؟ ارے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر فاروق کا عدل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اسی لیے ان کی گواہی غیروں نے بھی دی، صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی۔ مہاتما گاندھی نے گواہی دی ہے، انڈیا کو کسی حضرت عمر کی ضرورت ہے۔ کس نے کہا؟ مہاتما گاندھی نے کہا انڈیا نیڈڈ اے لیڈر لائک حضرت عمر، تب جا کر کے ویسا عدل یہاں پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ایسا عدل قائم کر کے دکھایا تھا، یہ نہیں کہ میرا گورنر ہے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں نہیں نہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے خط لکھ کے روانہ کر دیا کہ وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں اور ان کو ہٹایا نہ گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ کچھ لوگ تھے، 2-3 لوگ جو بھی رہے ہوں، اس میں سے کوئی صاحب آگے رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط آیا تو فوراً تفتیش کے لیے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، فوجی انسپیکٹر تھے ان کے، کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ، یہ نہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں۔ کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے کیا فریضہ ہے؟ تحقیق کرنا۔ اب آپ سے کوئی آ کے کہہ دیا اماں وہ ہے نا تمہیں تو ایسا کہت رہے ہیں، اچھا وہ ایسا کہیں، ان کی ہمت آج کے بعد سے بول چال بند۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا شیوا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے یہاں پر۔ یہ کون کیا کرتا ہے؟ ایمان والا نہیں کرتا ہے۔ بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور کتنی مرتبہ آج تک زندگی میں کیا ہوگا؟ کسی آپ کے دوست نے کسی دوست کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ تمہارا دوست تو ایسا کہہ رہا تھا، کیا ہم نے تحقیق کیا، اس سے پوچھا؟ نہیں، اپنے دل میں اس کی طرف سے ہم نے بغض پال لیا، حسد پال لیا۔ حرام کے مجرم ہیں، حرام کرنے والے ہیں، چاہے پہلی صف کے اندر آپ نماز پڑھنے والے ہوں۔ اس سے بچائیے اپنے آپ۔ یہ شیطان انہی چور دروازوں سے آتا ہے، نماز میں لگائے رکھے گا، حرام کروا کر کے سب کا سب ضائع کر دے گا اور پتہ بھی نہیں لگنے دے گا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن میں سورہ منافقون اللہ نے نازل فرمائی ہے،
کیا فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا کیے؟ اس مسجد میں نہیں گئے جس مسجد میں امام تھے، وہاں نہیں گئے، کوفہ کی اور جو مسجدیں ہیں وہاں گئے، ایک ایک مسجد میں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں سے ملاقات کرتے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ بھائی کون ہے؟ فوجی انسپکٹر ہیں حضرت عمر فاروق نے، انہیں تو معلوم نہیں تھا۔ پوچھتے کہ بھئی یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جانتے ہو؟ کہ ہاں، ارے ان کو نہیں جانیں گے؟ کہا کہ کیسے ہیں وہ؟ نماز پڑھاتے ہیں ٹھیک ٹھاک، نماز پڑھاتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی نماز تو کوئی نہیں پڑھائے گا۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ ایسی پوچھ رہے تھے۔ پھر دوسری مسجد میں گئے، وہاں پر پوچھا، وہاں بھی سب لوگوں نے کہا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں، ایسا کون نماز پڑھائے گا؟ پھر تیسری مسجد میں، پھر چوتھی مسجد میں، پانچویں مسجد میں، چھٹی مسجد میں ایک آدمی نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں صحیح سے۔ پھر گئے اس مسجد میں جہاں وہ امام تھے۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ سارے لوگ متفق ہو جائیں، کوئی نہ کوئی فتنہ انگیز بھی ہوتا ہے جو کیڑا نکالنا صرف چاہتا ہے۔ ابھی ان سے کہہ دو کہ آپ ایک ہفتہ نماز پڑھا کے دکھا دیجئے 5 وقت کی، حالت خراب ہو جائے گی۔ امام صاحب جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام صاحب جلدی سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام صاحب جلدی سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے تو اپنی نماز صحیح کر لے۔ کیڑا نکالنے والوں نے تو سعد بن ابی وقاص کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر سنے کیا حال ہوا اس کا؟ گئے مسجد میں نماز ہو گئی، نماز کے بعد کھڑے ہوئے، اعلان کیا بھائی رک جاؤ، سعد بن ابی وقاص کیسے نماز پڑھاتے ہیں؟ کہا بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں، کوئی ہم کو تکلیف کہ کوئی تکلیف کوئی بات نہیں۔ سب لوگوں نے کہا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے تنے تنہا اس نے مذمت کی اور کہا کہ نہیں، ان کے اندر یہ خرابی، ان کے اندر وہ خرابی دنیا بھر، اور ان کو نہیں ہٹایا جائے گا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتی ٹائپ کے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ خیر پوری رپورٹ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق پر ہوتا ہے لیکن فتنہ و فساد کے اندیشے کی وجہ سے جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، اس کو کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ تو اس فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان ناحق ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ چنانچہ اور مشورہ ہوا، یہ ہوا کہ کچھ ایسی جماعت کھڑی ہو گئی جو فتنہ مچانے لگی، اس کو ایک جو ہے راستہ مل گیا فتنہ مچانے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو امامت سے معزول کر دیا۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹا تھا کہ آپ دیکھیں امام کا دل ٹوٹے گا تو پھر کیسی سزا ملے گی۔ جاتے جاتے انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ اللہ جس نے میرے اوپر الزام ایسا لگایا کہ میں، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو اسے لمبی عمر عطا فرما۔ بلکہ وہ دعا ہی دیا، بدعا نہیں دیا، دعا نہیں، اسے لمبی عمر عطا فرما۔ اور پھر اس طرح 2-3 جملے کہے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص جو تھا اس کی اتنی لمبی عمر ہوئی ہے، اتنی لمبی، جس نے الزام لگایا تھا کہ اس کی بھویں جو تھیں، بھویں یہ بالکل سفید ہو کر کے اس کی آنکھوں کو ڈھک لیا اس نے، اتنی بھو اس کی ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کو ڈھک لیا۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ نماز چھوڑ دیا، پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ سڑک پر کھڑے ہو کر کے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔
عورتوں کو چھیڑتا تھا، بڑھاپے میں ایسی عمر کے اندر جبکہ اس کی ساری بھویں سفید ہو گئی تھیں اور یہ ساری کی سارے اتنا بال تھا کہ اس کی آنکھوں کو ڈھک لیا تھا، ایسی حالت کے اندر، ایسے بڑھاپے کے اندر وہ اتنی خبیث جو ہے عادت کے اندر مبتلا تھا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو جو جارتی تھیں اس کے پاس اسے چھیڑتا تھا۔ لوگ اس کو عار دلاتے اور کہتے کہ اللہ کے بندے تجھے شرم نہیں آتی، اس عمر کے اندر تو ایسی حرکت کرتا ہے؟ تو کہتا کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کبھی امام کی بد دعا نہ لینا اور کبھی غلط الزام مت لگانا۔ یہ سبق میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اکثر مساجد کا یہ حال ہے، تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر کے اٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے صبر کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ اگر امام صاحب سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے نہیں کہا 3 بار اور سر اٹھا لیا ہے تو آپ کے ذمے امام کی اتباع کرنا ہے، فرض ہے امام کی اتباع کرنا، یہ آپ کی ذمہ، اور آپ کی نماز ہو جائے گی، پورا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر بات آئی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا کہ ہمارے قدم کو ثابت رکھیے، جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کی اللہ سے دعا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے کسی نحوست والے عمل کی وجہ سے اس عبادت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں اور ہمیشہ کے لیے اس عبادت کو ہم چھوڑ بیٹھیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور کیا چوتھی دعا کرتے تھے؟ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے، ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم لولا اللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے لَمَهْتَدَيْنَا تو ہم ہدایت نہ پاتے، وَمَا صَلَّيْنَا ہم نماز نہ پڑھتے، وَمَا تَصَدَّقْنَا ہم صدقہ و خیرات نہ کرتے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا، کام پر گھمنڈ نہیں کرنا، نیک کام کرنے کے بعد کبھی اترانا نہیں ہے، نہ اپنے دل کے اندر یہ بات آنے دینا ہے کہ تو نے ہی تو کام کیا بھائی اور سارے تو جہنمی ہیں۔ یہ شیطان اس راستے سے آتا ہے ہمارے دل کے اندر۔ فار ایگزامپل ہم نے کام کیا اور کسی نے نہیں کیا، ہم نے نماز پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، اللہ کے واسطے اگر یہ خیال دل میں آیا تو فوراً لا حول پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو عبادت کیا ہے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شایع نشان ہو؟ کون انسان اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے شایع نشان پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جیسی چاہتے تھے ویسی ہم نے پڑھی ہے؟ کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس پر اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، جیسا کرنا تھا ویسا نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو کرتے رہنا، استقامت، یہ استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے، مداومت علی العمل، عمل کے اوپر مداومت اور ہمیشگی۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت، لیکن روزانہ پڑھیں، کانٹینیوسلی پڑھیں، یہ ہے آپ کے لیے بہتر۔ اور پتہ چلا ایک دن جوش میں آئے اور 50 رکعت پڑھ لیا اور پھر دوسرے دن 1 رکعت بھی نہیں پڑھا، اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ پسند کون سا عمل ہے؟ ہمیشگی والا عمل پسند ہے، چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہو، تھوڑا سا عمل ہو، لیکن وہ ہمیشہ آپ کریں۔ اس لیے ایسا عمل کریں جو ہمیشہ آپ کر سکیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں رات کے کتنے حصے عبادت کروں اور کتنے حصے آرام کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حصے کر لیا کر، بقیہ آرام کیا۔ کہا کہ نہیں میں اور قوت رکھتا ہوں، میں اور طاقت رکھتا ہوں۔ کہا آدھی رات کر لیا کر، اور طاقت رکھتا ہوں۔ کہا کہ جو ہے پھر 3 حصہ پورا کر لے، اور طاقت رکھتا ہوں۔ بڑھاتے گئے، یہ رات میں جاگنے کی بات تھی یا پھر نوافل پڑھنے کی بات تھی؟
بہرکیف جب 200 رکعت پر بات طے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی اور جوانی ان کی ڈھل گئی، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اب بڑھاپا جب آ گیا تو 10 رکعت پڑھنا بھاری، 200 رکعت کہاں سے پڑھیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے پڑھنا بھی تھا۔ تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ اللہ کے واسطے اللہ میں کیوں نہ میں نے ایک عمل، سستے عمل کو اور سہولت والے عمل کو پسند کر لیا ہوتا۔ وہ اس کے اوپر افسوس کیا کرتے تھے۔ اس لیے مداومت والے عمل کو کیا کیجئے؟ پسند کیجئے۔ ایسا عمل شروع کیجئے جو آپ اپنے قبر میں جانے تک کرتے رہیں بآسانی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 رکعت پڑھیں، لیکن 2 رکعت قبر میں جانے تک پڑھیں انشاءاللہ، اس کا ثواب بہت زبردست ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے، ہمیشگی والا وہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ باوضو رہیں، اس کا اگر آپ نیت کر لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے تقویت بھی ملے گی۔ قرآن کریم کا 1 پاؤ پڑھنے کو آپ اپنے اوپر ضروری کریں اور لازم کریں کہ 1 پاؤ ہم روزانہ پڑھیں گے۔ روزانہ 1 پاؤ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، 15-20 منٹ میں آپ کے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مداومت والے عمل کو پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 جو دعائیں ہیں ان امتیوں کی جو اللہ کے پچھلے نبی گزرے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ چنانچہ شامل کریں گے۔ ہاں، کون سی آیت ہیں؟ سب لوگ آیت دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 نمبر کی آیت کھولیے گا۔ اس میں یہ آیت جو ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، یہاں تک نہیں پڑھنا، اس کے بعد جو ربنا ہے یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، ربنا سے دعا شروع ہو رہی ہے، تو ربنا سے ہم کو دعا کرنا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ دعا جب ہم پڑھیں گے تو اس دعا میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ایک تو گناہوں کی مغفرت، دوسرے جو عمل کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، جو عمل کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اس عمل پر اللہ مداومت عطا فرما دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، عمل پر اللہ مداومت عطا فرما دیں گے، ہمیشگی عطا فرما دیں گے، موت تک اللہ تعالیٰ اس عمل پر ثابت قدمی عطا فرما دیں گے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کفار کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اس دعا کو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے نماز میں، نماز کے بعد دعاؤں میں اس کو شامل کر لے، بہت اچھی دعا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پھر فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے انعام بھی عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے بہتر بدلہ عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے اللہ محبت رکھتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوست بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ہاں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے اس دعا کو ہم شامل کر لیں گے اور اپنی عبادت کے اوپر ہم ناز نہیں کریں گے۔